اچھا، دوسری چیز عورتوں کے لیے سونے کا ذخیرہ جو کرتی ہیں، سونا سنبھال کر رکھتی ہیں، اور کوشش عورتوں کی یہ ہوتی ہے کہ جتنا زیادہ ہو ہمارے لیے سونا ہو. اور ہمارے معاشرے کے اندر یہ مشہور ہو چکا ہے کہ سونا عورت کی عزت ہے، زیور عورت کی عزت ہے. اللہ کی قسم عورت کی عزت زیور نہیں. عورت کی عزت عورت کا پردہ ہے، عورت کی عزت عورت کا دین ہے، عورت کی عزت اس کی بچوں کی پرورش ہے، خاوند کی خدمت ہے. یہ چیزیں عورت کی عزت ہے. یہ چیزیں زیورات، سونا چاندی، یہ کبھی بھی عورت کی عزت نہیں بن سکتی. لیکن معاشرے میں مشہور بات ہے یہ کہ عورت کی عزت زیور کے اندر ہے. اور عورتیں کیا کرتی ہیں؟ اسے جمع کر کے رکھتی رہتی ہیں. اور دوسری سب سے بڑی تباہ اور برباد کرنے والی جو عورتوں کے اندر مرض ہے وہ یہ ہے کہ ان چیزوں کے اوپر فخر کرتی ہیں. میرے پاس اتنا سونا ہے، اتنے تولے سونا ہے، مجھے یہ بیٹے نے دیا، مجھے یہ خاوند نے دیا. جب یہ غریب عورتوں کے سامنے تذکرہ کرتی ہیں، حال یہ قارون والا ہوگا. اور وہ ہوتا بھی ہے. جب عورتیں یہ والی چیزیں کرتی ہیں نا غریب عورتوں کے سامنے کہ میرے پاس اتنا ہے، میرے پاس اتنا ہے، تو یاد رکھیں کہ اللہ نکالتا ہے. اللہ کیسے نکالتا ہے؟ ادھر بیٹا مر گیا، بیٹے کا حادثہ ہو گیا، کینسر ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، فلاں چیز ہو گئی، تو نکل جاتا ہے. اور بچتے ہے کوئی چیز اچھا سونے کے ساتھ لگی ہوئی ہو، سر سے لے کر پاؤں تک سونا ہی سونا ہے، لیکن گھر کے اندر سکون نہیں ہے، سکون تباہ و برباد ہے. اس سونے کے ساتھ کیا کریں گے؟ اور اللہ یہی کرتا ہے نا، سونا تو دیتا ہے لیکن سکون کو کیا کر لیتا ہے؟ کھینچ لیتا ہے. سب سے پہلی چیز یہ ہے، یہ نحوست ہے. یہ سونا جو ہے نا یہ کیا ہے؟ عورت کے لیے بھی اور گھر والوں کے لیے بھی نحوست ہے. اسے ختم کیا جائے. خزانہ مت کرے. اگر رکھ رہی ہیں بہت ہی مجبوری ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں، مگر نہ یہی سونا ہوگا کل جس کے ساتھ اللہ پیشانیوں کو یعنی ماتھوں کو کیا کریں گے؟ داغیں گے. اسی سونے کے ساتھ پیٹھ بھی داغی جائے گی، اسی سونے کے ساتھ پہلو بھی داغے جائیں گے. کیسے داغے جائیں گے؟ اسی سونے کو اللہ آگ کے اندر پکائیں گے. جب یہ صحیح سرخ ہو جائے گا نا پھر وہ سیخوں کی صورت کے اندر گھسیڑے جائیں گے جسم کے اندر. لہٰذا پہلے تو رکھیں ہی نا. اگر یہ عورتیں رکھتی ہیں تو اسے سب سے پہلے یہ چیز ہے اس کی زکوٰۃ ادا کریں. زکوٰۃ ادا کرنے کے بعد عورتوں کے سامنے اس کے تذکرے نہ کریں میرے پاس اتنا ہے اور میرے پاس اتنا ہے. آپ کو اگر اللہ نے دیا ہے کسی عورت کو نہیں دیا اس کے دل کو مت دکھائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. اس سے پہلے والے رکوع کے اندر اللہ کی وحدانیت کا بیان تھا. آخر کے اندر اللہ نے فرمایا کہ جھوٹے جو لوگ ہیں ان سے کل قیامت والے دن ان کا جھوٹ گم جائے گا. اور جھوٹوں میں سے سب سے بڑا جھوٹا کون تھا؟ قارون تھا، فرعون تھا. فرعون کا تذکرہ پہلے گزر چکا، اب قارون کا تذکرہ آ رہا ہے. وہ بھی ایک جھوٹا تھا. ان قارون، بے شک یہ قارون، کان من قوم موسیٰ، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیلی تھا. اور روایات کے اندر آتا ہے موسیٰ علیہ السلام کا سکا چچا زاد بھائی. جب اسے اللہ نے مال اتنی کثرت کے ساتھ دیا، آگے اسی آیت کے اندر ہم پڑھیں گے کہ ایک بڑی جماعت اس کی چابیاں لے کر چلتی تھی خزانوں کی، اور وہ چابیاں بوجھل ہو جاتی تھی یعنی تھکا دیتی تھی اس جماعت کو. اتنا زیادہ مال تو اس کے پاس تھا، لیکن پہلے بھی ذکر کیا تھا آپ کے سامنے کہ اللہ نے عزت مال میں نہیں رکھی ہے. عزت مال کا نام نہیں ہے، عزت اللہ کی طرف سے عطا کرتا ہے، نعمت ہے جو اللہ کسی کسی کو دیتے ہیں. اس زمانے میں اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو دیکھا اس نے کہ مال و متاع میرے پاس اتنا زیادہ ہے، اور عزت لوگ اتنی زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی کرتے ہیں. دوسرے لوگوں سے زیادہ حسد کی جو بیماری ہوتی ہے وہ اپنوں کے اندر ہوتی ہے. حسد کرنے والے ہوتے ہیں وہ اپنے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں، چچا زاد بھائی، مامزاد بھائی، دوسرے بھائی، تیسرے، یہ سب سے زیادہ حسد کرنے والے ہوتے ہیں. ادھر بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حسد کس نے کیا؟ چچا کے بیٹے نے کیا. کہا مال میرے پاس ہے. لوگ آگے پیچھے موسیٰ کے ہوتے ہیں تو برداشت نہیں ہوا. فبغى علیہم،
یہ زیادتیاں ظلم تو پہلے سے کر رہا تھا نا، تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بھی اس نے ظلم کیا. ظلم کرنے کا طریقہ اس نے ایک نیا اپنایا. اس نے ایک عورت خریدی، عورت خرید کر اسے کہا اتنے پیسے میں تجھے دوں گا، کل موسیٰ علیہ السلام اٹھیں گے تقریر کریں گے زنا کے خلاف، تو نے ادھر کھڑے ہونا ہے، کھڑے ہو کر کہنا ہے کہ موسیٰ تقریریں بعد میں کرنا، رات والی میری اجرت مجھے دے دو. یعنی رات کے وقت تو نے میرے ساتھ زنا کیا ہے، اب مجھے میری اجرت دے دو، ظلم زیادتی نہ کرو. جب موسیٰ علیہ السلام اٹھے تقریر شروع کی، اٹھی اس نے یہی بات کی، موسیٰ علیہ السلام فوراً اللہ کی طرف انہوں نے رجوع کیا. ایسا جب معاملہ آتا ہے نا تو یاد رکھ لیں اس معاملے کے اندر لوگوں کا جو ساتھ ہوتا ہے وہ حق کے ساتھ نہیں ہوتا. لوگوں کا ساتھ حق کے ساتھ، لوگ حق کے ساتھ کھڑے ہی نہیں ہوتے. لوگ کدھر کھڑے ہوتے ہیں؟ کثرت کے ساتھ. قرآن کا یہ اسلوب پہلے سے چلا آ رہا ہے. قرآن کیا کہتے ہیں کہ اکثر الکافرون، اکثر جو ہوتے ہیں وہ نافرمان ہوتے ہیں. تو اکثریت نے کیا کیا؟ کہا کہ موسیٰ نے تو کیا ہی کیا، جب عورت کہہ رہی ہے تو اس نے کیا ہے نا، بس موسیٰ کو سزا دو. سارے ایک طرف پر ہو گئے، پھر اپنے بھی کیا اسی طرف پر ہو جاتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے بعض روایات کے اندر آتے ہیں کچھ اسم اعظم تھے، پڑھے، اللہ سے دعا کی، اللہ نے دعا قبول کی. موسیٰ علیہ السلام نے اسے اللہ کی قسمیں دی، بہت پختہ تھی اپنی بات کے اوپر، نہیں مانی. لیکن موسیٰ علیہ السلام نے ایک قسم اسے دی جو روایات کے اندر آتی ہے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تجھے اس رب کی قسم جس نے فرعون کو تیری آنکھوں کے سامنے غرق کیا، تجھے اللہ کا واسطہ ہے تو سچ سچ بتا دے. فوراً وہ عورت بولی مجھے رات کو قارون نے خریدا تھا. اب موسیٰ علیہ السلام بھی جلالی ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا جلال دیکھیے. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے اللہ تجھے تیری ذات کی قسم، آج تو پوری کائنات کو میرے اختیار کے اندر دے دے، آج میں جو چاہوں اس کے ساتھ کروں. موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے فرمایا موسیٰ جو کچھ حکم تو دے گا، جس چیز کو دے گا تیری بات مانی جائے گی. موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا زمین کو، اے زمین اسے اپنے اندر دنسا دے. جب حکم دیا موسیٰ علیہ السلام نے، زمین نے دنسایا. تو یہ جب نیچے جا رہا تھا فریاد کر رہا تھا موسیٰ بچا لے، موسیٰ نکال لے مجھے. جب موسیٰ علیہ السلام نے نہیں نکالا، کہنے لگا اچھا اس لیے نہیں نکالتا نا، میرا مال کے اوپر تیری نظر ہے، تو چاہتے ہیں کہ قارون غرق ہو جائے، ختم ہو جائے، میں اس کے مال کے اوپر قبضہ کروں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس کے مال کو بھی اس کے ساتھ غرق کر. اور روایات میں آتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام نے جب دعا کی تو جس جگہ کے اوپر اس ظالم کا مال تھا وہ سارے کا سارا زمین کے اندر دنس گیا. زمین کے اوپر قارون کا ایک تکا بھی نہیں بچا، ساری کی ساری چیزیں زمین میں دنسا دی اللہ نے. یہ چیز ہے یہاں پر یہ واقعہ لا کر بتایا جا رہا ہے اے محمد رسول اللہ ظالم کبھی بچ نہیں سکتے. اگر موسیٰ کا قارون نہیں بچا آپ کا بجیر کہاں پر بچے گا؟ جیسے اسے ہم نے تباہ کیا ایسے ہم اسے بھی تباہ کریں گے. اور اللہ کا وعدہ سچا ہوا کہ نہیں ہوا؟ یہی معاملہ اس زمانے میں بھی ہے. حق والوں پر تکالیف آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، ظالم کبھی بچیں گے نہیں. ان قارون بے شک یہ قارون کانا تھا من قوم موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، فبغى علیہم یہ زیادتیاں کرتا تھا ان لوگوں کے اوپر، ظلم کرتا تھا ان لوگوں کے اوپر. اب یہاں سے سمجھیں ہر ظالم حکومت کے اندر یہ ایک نہ ایک آدمی ایسا ہوتا ہے، اور یہ ایک آدمی پوری حکومت میں نہیں ہوتا، ہر علاقے کے اندر ہوتا ہے. ان کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اب ایک حکمران ہے وہ سارے لوگوں کے پاس آ کر تو ان کا خون نہیں چوس سکتا نا. وہ کیا کرتے ہیں ہر علاقے کے اندر اپنا نمائندہ رکھتے ہیں. جیسے آج آپ اپنی جمہوریت کو اٹھا کر دیکھیں تو ہر علاقے کے اندر ایک نہیں سینکڑوں کی تعداد کے اندر لوگ موجود ہیں. ایم پی اے ہے، فلاں ایم این اے ہے، فلاں سیکرٹری ہے، فلاں کون ہے. وہ ہر ایک علاقے کے اندر سینکڑوں ان کے آدمی ہوتے ہیں جو ان کے کام کرتے ہیں. روایات میں اتنا آتا ہے کہ اتنا ظلم فرعون نے لوگوں پر نہیں کیا جتنا قارون نے لوگوں کے اوپر ظلم کیا. وہ بڑا ظالم تھا. وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ دیا تھا ہم نے اسے من الکنوز خزانے، کئی خزانے ہم نے اسے دیے. ان ایسے خزانے ان مفاتحہ کہ ان خزانوں کی جو چابیاں تھی لتنوء وہ بھاری پڑ جاتی تھی بالعصبۃ جماعت کے اوپر. اچھا عصبہ کس جماعت کو کہا جاتا ہے؟ جو 10 سے لے کر 40 آدمیوں کے درمیان پر، یعنی 40 آدمیوں کی جماعت چابیاں نہیں اٹھا سکتی تھی. اولی القوہ اور ایسی بھی نہیں کہ جماعت کمزور قسم کی ہو، نہ قوت والی جماعت، زبردستی کے اندر جو لوگ تھے لیکن وہ بھی اس کی چابیوں کو نہیں اٹھا سکتے تھے.
اچھا کنجوس اتنا تھا، روایات کے اندر آتا ہے کہ روٹی کے اوپر سالن رکھتا تھا، سالن پلیٹ میں نہیں ڈالتا تھا کہ پلیٹ گندی ہوگی پھر اس کے اوپر خرچہ ہوگا، پلیٹ خراب ہوگی تو کیا ہوگا، نقصان ہو جائے گا۔ پیسے کو اتنا زیادہ بچا کر رکھنے والا انسان تھا، کیا لے کر گیا۔ اچھا دوسری، اللہ کبھی کبھی کسی کسی کو مال دیتے ہیں، بہت کم لوگ ہوتے ہیں جنہیں مال نصیب ہوتا ہے۔ بعض ایسے لوگ ہیں آپ دیکھ لیں اس معاشرے کے اندر، اربوں نہیں کھربوں نہیں، آپ حساب نہیں کر سکتے کہ مال اللہ نے اتنا دیا ہے، لیکن زندگی گزار رہے ہیں کس حالت کے اندر، ایک فقیر سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں، مال انہیں نصیب نہیں ہو رہا۔ کس غرض سے؟ کنجوسی کی غرض سے۔ ادھر لگایا خرچ ہو گیا تو مال میرا کم ہو جائے گا، ادھر سے مال کو خرچ کیا تو میرے بچے کیا کھائیں گے، پوتے کیا کھائیں گے، اس حالت کے اندر اندر کیا ساری زندگی بیکار گزار دیتے ہیں۔ یا یہ والا معاملہ نہ ہو تو اللہ ایسی مرض کے اندر مبتلا کر دیتے ہیں کہ مال نصیب ہی نہیں ہوتا اور روٹی نہیں کھا سکتے، روٹی کھانی منع ہو جاتی ہے، پوری زندگی دلیے کے اوپر گزارا کرو، پوری زندگی دعائیوں کے اوپر گزارا کرو، ایسے مال کا کیا فائدہ۔ ہمیشہ یاد رکھ لیں ایسے مال سے اللہ کی پناہ مانگیں، اللہ سے وہ والا مانگیں جس کے اندر آپ کے لیے خیر ہو، جو مال آپ کو دنیا کے اندر نصیب تو ہو، کھانا تو نصیب ہو، ایسا مال اللہ سے مانگیں۔ ایسے مال کا کیا فائدہ کہ کھربوں پتی بھی اگر آپ ہیں لیکن مال آپ کو نصیب نہیں، عزت آپ کے معاشرے کے اندر نہیں، ہر انسان ہر فرد آپ کے اوپر انگلی اٹھا رہا ہے، ایسے پیسے کا کیا کریں گے؟ یہ پیسہ تو نہیں، یہ تو اللہ کی طرف سے ایک لعنت ہے، جو لعنت اللہ نے قارون کو دی تھی۔ تو فرمایا اذ قال له قومه، جب کہا اس کی قوم نے لا تفرح، اے قارون مت خوشی منا، اے قارون مت فخر کر، ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ اترانے والوں کو اور مال کے اوپر خوشیاں منانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ آج تو مال آتا ہے نا، ہم اپنے کپڑوں کے اندر مٹتے نہیں، ہم کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا آ گیا ہے کیا کریں، مٹتے نہیں، پاؤں ہمارے زمین کے اوپر ٹکتے نہیں۔ وہی شخص جس کے پاس پہلے پیسہ نہیں تھا بعض ہاتھ رکھتے ہیں، لیکن جب پیسہ آ جاتا ہے اتنا اترا جاتے ہیں کہ غریب آدمی کو سلام کرنا بھی گوارا نہیں کرتے۔ فرمایا ایسا معاملہ مت کرو، اللہ کو یہ اترانے والے لوگ، فخر اور تکبر کرنے والے لوگ بالکل بھی پسند نہیں۔ اللہ پھر ایسے لوگوں کو دیتا تو ہے لیکن دے کر لیتا ضرور ہے۔ قارون کو بھی اللہ نے دیا لیکن دے کر دوبارہ واپس لیا۔ فخر اور تکبر سے بچ جائے، یہ ہلاک کرنے والی چیز ہے۔ اور دوسرا، مال کے اوپر کبھی خوشی مت منائے۔ میرے پاس اتنا مال ہے، اتنے اربوں پتی ہوں، اتنے خربوں پتی ہوں، جو دے سکتا ہے وہ لے بھی سکتا ہے، مال پر خوشی نہیں منانی۔ اور تو اور اس سے بڑھ کر ایک بات اگر کہوں کہ دنیا کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جس کے اوپر انسان خوشی منائے۔ خوشی اس چیز کے اوپر منائی جاتی ہے جو قائم اور دائم رہے، اور قائم اور دائم دنیا کے اندر انسانوں کے اندر کوئی بھی نہیں ہے، کوئی چیز بھی نہیں سوائے قرآن، جسے اللہ نے خود بھی قرآن میں بیان کیا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے فرما دیجئے اگر خوشی منانی ہے تو قرآن کے اوپر خوشی مناؤ، قرآن پڑھا ہے اس پر خوش ہو جاؤ کہ اللہ نے مجھے قرآن دیا، قرآن سیکھا ہے اس پر خوشی مناؤ، بچہ ہے قرآن پڑھ رہا ہے اس پر خوشی مناؤ۔ لیکن ہمارا کیا ہوتا ہے، ڈگریوں کے اوپر تو خوشیاں مناتے ہیں، فلانے نے ایم اے کیا، فلانے نے فلاں کیا، ڈگریوں پر خوشیاں ہیں لیکن قرآن پر کوئی خوشی نہیں۔ اس لیے آپ نے معاشرے کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ معاشرہ کتنا ضلالت کی طرف جا رہا ہے، کتنا معاشرہ ذلیل ہو رہا ہے۔ تو فرمایا وابتغ فیما، تلاش کر، ڈھونڈ، قوم والوں نے کہا ڈھونڈ، فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، جو کچھ تجھے دیا ہے اللہ نے، الدار الآخرۃ، آخرت کی گھر کی، آخرت کے گھر کی جو چیزیں ہیں، جو اسباب ہیں، یعنی جنت کے اندر جانے کے جو اسباب ہیں، ان اسباب کو تو تلاش کر۔ ولا تنس نصیبک من الدنیا، اور اے قارون اپنے جو دنیا کا جو تیرا حصہ ہے اس حصے کو بھول مت۔ پیسے کا ایسا نشہ ہے نا، یہ انسان سے اللہ کو بھلا دیتا ہے۔ کسے؟ اللہ کو۔ پیسے کے نشے کے اندر جب انسان آتا ہے، ایک وقت ایسا آ جاتا ہے انسان کہتا ہے خدا ہی نہیں، بس اتنا مست ہو جاتا ہے۔ فرمایا وَأَحْسِنْ احسانا، احسان کر، کما احسن اللہ، جیسا کہ اللہ نے احسان کیا الیکا، تیرے اوپر۔
اللہ کا احسان ہے کہ اللہ نے تجھے اتنا مال دیا، اب تو بھی احسان کر، تیرا احسان کیا ہے کہ تو اللہ کی عبادت کر، لوگوں کے اوپر خرچ کر، مال کا جو حصہ ہے وہ ادا کر۔ اور موسیٰ علیہ السلام پر تہمت لگانے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ موسیٰ علیہ السلام نے اس سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا، کہ زکوٰۃ کا مطالبہ جب کیا کہ زکوٰۃ دے، یہ مال اللہ نے تجھے دیا ہوا ہے، تو کیا کیا اس نے؟ تہمت لگوا دی۔ یہی معاملہ اس زمانے میں بھی ہے، کوئی عالم اٹھتا ہے تو اسے قتل کیا جاتا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ ٹوک رہا۔ سود کا جب مسئلہ پیش آیا، علماء اٹھ کر کھڑے ہوئے کہ اللہ کے ساتھ جنگ کا اعلان مت کرو، سود مت کھاؤ۔ جتنے بھی علماء تھے یا تو انہیں پکڑ کر جیل میں ڈال دیا یا انہیں بم کے ساتھ اڑا دیا، کہا کیوں بولتے ہو؟ سود کھا رہے ہیں تو ہم کھا رہے ہیں، ہم سے پوچھنے والے تم کیا کون ہوتے ہو؟ تو فرمایا وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد مت مچا، زمین کے اندر فساد مت کر، لوگوں کا حق مت کھا۔ کیوں؟ ان اللہ لا يحب المفسدین، اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔